آپ جب ایم بی بی ایس کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا لاکھوں روپے کی نوکری ملتی ہے؟ کیا اس طرح سے مسیحا بن پاتے ہیں جس طرح سے آپ کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے؟ ماں باپ کا خواب ہوتا ہے کہ جی بچہ بڑا ہو کے مسیحا بنے گا، خدمت کرے گا، علاج کرے گا اور دعائیں سمیٹے گا۔ میرے ساتھ وائی ڈی اے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عاطف مجید چودھری صاحب، وہ موجود ہیں۔ سر شکریہ، آپ بات کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا بتائیے کہ کیا خواب تھا بچپن کا، ماں باپ کا کیا خواب تھا؟ آپ نے ایم بی بی ایس تو کر لیا، اسپیشلائزیشن بھی کر لی، خواب پورا ہو گیا؟ دیکھیے، کوئی بھی جو پیرنٹس ہیں نا، وہ اپنے بچے کے لیے جو پروفیشن اپنے دماغ میں سوچتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا چیز ہوتی ہے، ان کے ذہن میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ میرا بچہ اس پروفیشن کے تھرو حلال طریقے سے پیسے کمائے گا، اور دوسرا ہوگا کہ اس کو اس معاشرے میں عزت ملے گی، اسٹیٹس ملے گا۔ یہ دونوں کسی بھی ماں باپ کا رائٹ ہے اپنے بچے کے لیے سوچے، اور جو بچہ جب پروفیشن کے لیے محنت کرتا ہے یا پڑھتا ہے یا کسی پروفیشن کو اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ یہ دونوں چیزیں اسے ملے۔ اب آپ چلے جائیں پاکستان کے اندر، پیسہ تو نہیں رہا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ 15,000 ڈاکٹرز صرف پنجاب کے اندر ان امپلائڈ ہیں۔ ہاں، جی بالکل۔ آپ دیکھیں کہ یہاں جاب لینا پڑھے لکھے طبقے کے لیے کتنا، ڈاکٹرز کے لیے کتنا مشکل ہوگا، اچھا ایم بی امپاسبل بی ایس ہوگا۔ کی فوری بعد جاب مل جاتی؟ کہاں ملتی ہے جی، کہاں ملتی ہے؟ وہ تو بیچارہ ہاؤس جاب کے لیے دکے کھاتا ہے۔ لیکن چلو میں آپ کا پہلا کویشچن کر رہا ہوں، پہلے ہاں اچھی ہاں ہاں۔ تفصیل جواب دے دوں۔ پیسہ تو گیا اس پروفیشن میں، اس نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے، اس نے ایم بی بی ایس کرنا ہے، پھر ہاؤس جاب کرنی ہے، پھر 5 سال کی اس نے وہ، پھر اس نے پارٹ 1 کرنا ہے، پھر پارٹ 1 کر کے اس نے انڈکشن کے لیے دکے کھانے ہیں، اور انڈکشن ملنے کے چانسز بھی اس کے 50% ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اگر وہ انڈکشن لے کے وہ اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے، اس میں پارٹ 2 پاس کر لیتا ہے، تو پھر اس نے اس قابل ہوتا ہے کہ اپنا کوئی پرائیویٹ سیٹ اپ کر سکے۔ کیونکہ گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر تو پروفیسر کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ اس کے پورے مہینے کا پیٹرول کا خرچہ پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک پروفیسر کی جو تنخواہ ہے جو پاکستان کے گورنمنٹ سیٹ اپ میں ہے، اس کے گھر میں جو گاڑیاں کھڑی ہیں اس کا پیٹرول کا خرچہ پورا نہیں کر سکتی۔ یہ بھی چھوڑے اس پروفیسر کا، وہ اچھا، آپ کسی مڈل کلاس کو دے دیں، اس کا بھی خرچہ پورا نہیں کر سکتی۔ تو وہ کس کے اوپر، جو پورا جو میڈیکل فیلڈ ہے وہ کس پہ اوپر کھڑا ہے؟ وہ آپ کے پرائیویٹ سیٹ اپ کے اوپر کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ پرائیویٹ سیٹ اپ بناتا ہے، وہ پرائیویٹ سیٹ اپ چلتے چلتے اس کی ایج 45-47 سال ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت تک وہ والدین بیچارے جنہوں نے خواب دیکھا ہوتا ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کے حلال طریقے سے، مڈل کلاس والدین نا، حلال طریقے سے ہمارے حالات بدلے گا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب آ جائیں دوسری، یہ تو ہے حالات پیسے کے۔ اوکے، اب آ جائیں آپ عزت کے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، میڈیکل فیلڈ کے اوپر بہت زیادہ سیاست ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو کہ اس کو وہ پیشنٹ کیئر کے نام کے اوپر میڈیکل ڈپارٹمنٹ کو چیک کر رہا ہے یا اس پہ چیک رکھ رہا ہے، یہ چھوڑیں، آپ کے جو ایم پی ایم این ہے وہ بھی ہسپتالوں کی وزٹ کر رہے ہیں، آپ کے جو سی ایم ہے وہ بھی وزٹ کر رہا ہے، آپ کے جو ان کے بعد جو قائمہ کمیٹی کے ممبرز ہیں، جو چیئرمین ہیں، وہ بھی وزٹ کر رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے پوری گورنمنٹ اپنے اپنے محکمے چھوڑ کے وہ ہسپتالوں کو وزٹ کر رہی ہے۔ اچھا، جیسے اپنے محکمے انہوں نے کوئی امریکہ کر لی ہیں، امریکہ کے مطابق برابر لے ہیں، یا اس کے اندر بڑی ریفارمز لے ہیں، بڑا ریولیوشن لے ہیں، سارے ہسپتال وہ وزٹ کر رہے ہیں، لیکن ہسپتالوں کا برا حال۔ جب بھی وہاں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ڈاکٹر پر ڈال دی جاتی ہے۔ کیوں؟ گورنمنٹ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ اپنے اوپر اپنے کپڑے جھاڑو، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر کو ولن اور برا بنا کے پیش کرتی ہے۔ یہ اس کے لیے آسان حل ہوتا ہے۔ بیڈ نہیں مل رہا، ڈاکٹر کی کوئی کمی ہوگی، دوائی نہیں مل رہا، ڈاکٹر کی کوئی کمی ہوگی، کیا اس کا نام ہے، علاج میں کوئی کوتاہی ہے، ڈاکٹر کی کوئی کمی ہوگی۔ لیکن وہ عوام کو کبھی نہیں بتائے گی کہ بیڈ پرووائڈ کرنا بھی سارا اس کے ہاتھ میں ہے، اور اربوں روپیہ جو بجٹ ہے، اختیارات ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، دوائی پرووائڈ کرنا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر کی تعداد پرووائڈ کرنا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جو بلڈنگ ہے، جو اے سی ہے، یہ بھی پرووائڈ کرنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ڈاکٹر کا جو پورا پروفیشن ہے یہ بھی پولیٹیسائز ہو گیا، نیگیٹیولی پولیٹیسائز ہو گیا۔ اس کو قربانی کا بکرا بنایا گیا عوام کے سامنے، اس کو ولن بنایا گیا جو سیاستدانوں نے اپنی سیاست کے لیے۔ تو عزت بھی گئی۔ پرائیویٹ یو کے اندر پرائیویٹ ہوتا ہے، امریکہ کے اندر پرائیویٹ ہوتا ہے، کینیڈا کے اندر پرائیویٹ ہوتا ہے، وہاں پرائیویٹ کرتے ہیں لوگ اپنا وہ پرائیویٹ کیا ہی وہ اس طبقے کے لیے جاتا ہے جو کہ پے کر سکے، جو عام عوام کے لیے ہے، یا جو 99% عوام کے لیے، تو گورنمنٹ سیٹ اپ ہے۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اچھا بھائی، پیسہ بھی گیا، عزت بھی گئی۔ اب مجھے بتائیں کیا موٹیویشن ہے آنے والی جنریشن کے لیے کہ وہ یہ پروفیشن کیوں چوز کریں؟ اچھا، ایک موٹیویشن رہ گئی ہے کہ لڑکیوں کو اچھے رشتے مل جائیں۔ ہاں، اچھا، پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 2,20,000 بچوں نے ایم ڈی کیٹ میں باقاعدہ طور پر ٹیسٹ دیا ہے،
اور سیٹیں کتنی جی 20,000, یعنی کہ لوگ اس کے باوجود ابھی بھی بننا تو چاہتے ہیں. بھائی آپ اس چیز کو سمجھیں, ڈاکٹر ایک پروفیشن میں سی ہے تو ہے نا, ہوں اس کو ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں, چاہے بہت سارے ادر لوگ اسے جیلس ہوتے ہیں اس چیز سے. ہاں یہ واحد طریقہ ہے مڈل کلاس کا اور لوور کلاس کا جس میں اپنے بچے کو دھکیل کے وہ اپنے حالات چینج کر سکتے ہیں. دوسرا, جو ہمارے ماں باپ ہیں انہیں ابھی تک جو موجودہ 5-7 سال میں جو حالات بنے ہیں ڈاکٹروں کے, ان کے حالات کا ادراک بھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ وہ جو بھیڑ چال ہے, بھیڑ چال میں چلی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی بھیڑ چال میں چلی جانے کی وجہ سے جب وہ ان کے بچے یہ سب کچھ کر کے ان امپلائڈ ہوتے ہیں, سائیکیٹرک پیشنٹ بنتے ہیں, نشوں میں پڑتے ہیں, جو سیدھے راستے سے غلط راستے پر آتے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو ہمارے ڈاکٹر جو پروفیشن ہے ینگسٹر یہ وہ فیس کر رہے ہیں نا. اچھا, ماں باپ یہ امید کرتے ہیں کہ جب MBBS ہو جائے گا, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بڑا ایکسپینسو MBBS ہو چکا ہے, سرکاری میں ظاہر کہا جاتا ہے لائق بچے جاتے ہیں, ماں باپ یہ امید کرتے ہیں کہ جی بچہ جب ڈاکٹر بن جائے گا تو 2-4 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی, ایسا ہوتا ہے؟ 2-4 لاکھ تنخواہ تو ہمارے جو ایسوسیٹ پروفیسر کی نہیں ہوتی. اچھا, 20-30 سال بعد. جی ہاں جی, میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بات بتا دوں. اگر تو کسی نے اس میڈیکل پروفیشن کو اگر تو آپ اس لیے تو آپ دیکھیں کہ در ڈاکٹر باہر کی طرف بھاگ رہے ہیں, UK, امریکہ, وہ آئرلینڈ, آسٹریلیا, مڈل ایسٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ پوری دنیا میں چلے جائیں, پوری دنیا اپنے جو پڑھے لکھے طبقہ ہے اس کی حفاظت کرتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ یار ہم یہ جنریشن آج کے دور میں بک اٹھانے والے لوگ بڑے کم رہ گئے ہیں. آپ دیکھیں پورا کا پورا امریکہ اور یورپ باہر سے ڈاکٹر کیوں منگوا رہا ہے؟ ان کی اپنی عوام اتنی محنت نہیں کر پاتی ڈاکٹری کے لیے. ٹھیک ہے. اس کا جو معیار ہے اس ڈاکٹر بننے کے لیے, اس کا جو لیول ہے, اسٹینڈرڈ ہے, وہ بہت زیادہ ہے. اور پاکستان کی جو ڈاکٹری کی پڑھائی ہے وہ بہت سخت ہے. آپ دیکھیں جب جو بچہ بھی ڈاکٹر بنتا ہے نا, یاد رکھیے گا وہ شامل اس پیشے میں شامل جیسے مرضی ہوا ہے, لیکن جو ڈاکٹر بن گیا نا وہ بڑی مشکل پڑھائی کر کے بنا ہے. وہ قابل ہے تو بنا ہے, ظاہر ہے, وہ پاس کر کے بنا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ڈاکٹر بن گیا ہے یقین مانے وہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی ہے. نہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر مسیحا تو کہتے ہیں, کبھی کبھار کہا جاتا ہے جی ڈاکٹرز تو بلیک میلر بھی ہیں, کیوں کہ جی کہا جاتا ہے جی ہڑتال کر دیں گے, مطالبات نہ مانیں. کون سے ایسے مطالبات ہوتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی جان جو ہے وہ ہم ہتھیلی پہ رکھ کے بلیک میل کریں گے گورنمنٹ کو؟ آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک طریقہ ہے؟ چلے میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں, میں آپ سے آج پوچھتا ہوں ڈاکٹر کے کون سے ایسے مطالبات ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں جو بھی آتے ہیں, ینگ ڈاکٹرز کے کون سے ایسے مطالبات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہڑتال کرتے ہیں؟ مجھے ایک نام لینا جو آپ کے ذہن میں آتا ہے, کچھ بھی آتا ہے آپ کے ذہن میں نام لینا شروع کر دیں, لیں ذرا. بڑا مشکل ہے کہنا کہ کیا مطالبات ہو سکتے ہیں, یہ سوچنے والی بات ہے. کیسے کون سے مطالبات ہیں؟ ہاں, ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی تنخواہ بڑھاؤ مہنگائی کے لحاظ سے. ابھی کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. کیا یہ ناجائز مطالبہ ہے؟ کیا UK کے اندر ابھی 6 ماہ پہلے ہڑتال کر کے ڈاکٹروں نے اپنی 15 سے 25% تنخواہ نہیں بڑھائی؟ کیا ہم زیادہ جمہوری ہیں ان سے؟ زیادہ جمہوری ان سے زیادہ انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا پولینڈ کے اندر نہیں ہوئی تھی؟ کیا وہ ڈنمارک کے اندر نہیں ہوئی تھی؟ جن ملکوں کے اندر آپ کے رائٹس پروٹیکٹ نہ کیے جائیں اور ان کی آواز اٹھانے کو بلیک میلنگ کہا جاتا ہے, اصل میں ہم لوگ اس یہ ورڈ یوز کر کے ڈاکٹرز کے رائٹس کھاتے ہیں. چلیں چھوڑیں. دوسرا کیا ہمارا مطالبہ ہو سکتا ہے؟ 1 بیڈ 1 پیشنٹ, ہر بیڈ کے اوپر ایک مریض ہو تاکہ ڈاکٹر سکون سے دیکھ. آپ ایمرجنسی میں جائیں, ایک بیڈ پہ 3 مریض ہیں. کیا 1 بیڈ 1 پیشنٹ کا مطالبہ مریض کا فائدہ نہیں ہے؟ بتائیں ذرا. اگر ہم بلیک میلنگ کر کے 1 بیڈ 1 پیشنٹ لے رہے ہیں تو ہم مریض کا فائدہ لے رہے ہیں, کس کا لے رہی ہیں؟ تیسرا چیز, مفت ادویات موجود ہوں. کیوں؟ جب مفت ادویات موجود نہیں ہوتی تو مریض ڈاکٹر سے لڑتا ہے. جب ڈاکٹر بھائی جب دوائی نہیں ملے گی تو ڈاکٹر کا گریباں پکڑے گا, بیڈ نہیں ملے گا ڈاکٹر کا گریباں پکڑے گا. ہم کیا کہتے ہیں بھائی دوائی فری ادویات ہو, بیڈ اویلیبل ہو, کیا اس سے مریض کا فائدہ نہیں؟ لیکن ہم ڈائریکٹلی اس سے ڈائریکٹلی ڈیمیج ہوتے ہیں. کیوں ڈیمیج ہوتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں آپ اس چیز کو سمجھیں, مریض اور ڈاکٹر ایک ہی پیج پر ہے. اگر مریض خوش ہے تو ڈاکٹر خوش ہے. لیکن ایک اور چیز بتاؤں, اگر ڈاکٹر خوش ہے تو پھر مریض بھی خوش ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مریض ٹھیک ہو کے جائے اور ڈاکٹر نہ خوش ہو. کبھی ایسا ہوگا ڈاکٹر چاہے گا میرا مریض ٹھیک نہ ہو, لیکن اگر ڈاکٹر سیٹسفائڈ نہیں ہے, اس کی مینٹل سیٹسفیکشن نہیں ہے, وہ خوش نہیں ہے, تو وہ مریض کی بھی کنسنٹریشن نہیں کر سکتا. آپ نے جب سے مریض اور ڈاکٹر کو علیحدہ کیا ہے تو ان کے درمیان ایک روحانی کنیکشن کو ختم کر دیا ہے. اور اس کی وجہ صرف انفارچونیٹلی اس شعبے کو پولیٹیسائز کرنا, اور دوسرا میڈیا کا صرف
नेगेटिव खबरों पर ध्यान ध्यान देना।